آج ہم نے تحریک خلافت کے حوالے سے پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے ہندوستان میں یہ خلافت کی تحریک شروع کی گئی اور اس کے ہندوستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوئے، مسلمانوں پر اس کا کیا اثر ہوا۔ خلافت دراصل ایک انسٹیٹیوشن تھا جو کہ رسالت کے بعد، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفۂ راشدین کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ تھے، ان کی خلافت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتے چلتے اب ترکی تک جا پہنچا تھا، اور اس کا مرکز اب استنبول تھا۔ ترکی کا شہر استنبول تھا، اور یہ افغانستان اور ایران کو چھوڑ کر مشرق وسطیٰ کے جتنے بھی مسلم ممالک تھے وہ اسی آٹومن امپائر کا حصہ تھے، اسی سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ ترک خلیفہ مسلمان تھا ظاہر ہے، اور خلیفہ کی حیثیت سے وہ مسلمانوں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے اتحاد کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ 1914 میں سامراجی قوتوں کے درمیان ایک جنگ شروع ہوتی ہے تاریخ میں، جس کو پہلی جنگ عظیم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ دراصل علاقوں پر قبضے کی جنگ تھی۔ یہ جنگ دراصل جرمنی اور فرانس کے مابین جنگ تھی، یورپ کی حکمرانی کی، اور پھر دونوں اطراف سے اپنے اپنے اتحادی بنائے جاتے رہے، اتحادیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جاتا رہا، اور بالآخر بہت سارے ممالک اس جنگ میں ملوث ہو گئے۔ کچھ جرمنی کے ساتھ اتحادی کی شکل میں آ گئے، اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ، کچھ ممالک نے جو ہے وہ فرانس کا ساتھ دیا۔ برطانیہ فرانس کے ساتھ تھا، جبکہ ترکی جرمنی کے ساتھ تھا۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑی آکورڈ سی سچویشن تھی، ادروائز ہندوستان کی سیاست کے ساتھ براہ راست خلافت عثمانیہ کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، لیکن چونکہ برطانیہ اور ترکی دونوں فریقین میں شامل تھے، دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے، اور ان دونوں کا ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ دنیاوی یا روحانی جو ہے وہ تعلق بنتا تھا۔ فرانس کے ساتھ برطانیہ، امریکہ اور بہت بڑی بڑی قوتیں شامل تھیں، جبکہ جرمنی کے ساتھ اس وقت کی آٹومن امپائر جو کہ ایک بہت بڑی سلطنت سمجھی جاتی تھی۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ افغانستان اور ایران کو چھوڑ کر جتنا بھی مڈل ایسٹ تھا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا۔ آسٹرو ہنگری جرمنی کا بہت بڑا اتحادی تھا۔ یہ سامراجی قوتیں جب بھی جنگ میں جاتی تھیں تو اپنی جو کالونیاں تھیں ان کی افواج کو استعمال کرتی تھی جنگ کے لیے، لہذا برطانیہ کی کالونی تھی ہندوستان، اور ہندوستان سے کئی لاکھ افواج کو بھیجا گیا اس جنگ میں برطانیہ کی طرف سے لڑنے کے لیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے صورتحال بڑی تشویشناک تھی، اس لیے کہ برطانیہ کی طرف سے جنگ لڑتے ہوئے اگر ہندوستانی فوج میں مسلمان شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ترکی کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کے خلاف مسلح جدوجہد کر رہے ہیں، اور اگر وہ فرض کریں روحانی قوت، روحانی طاقت یا روحانی ان کی سربراہی ہونے کے پیش نظر اگر ہندوستان کے مسلمان ترکی کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو وہ دراصل برطانیہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں برطانیہ بڑی پریشانی میں تھا، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمان برطانیہ کا ساتھ بے شک نہ دیں، لیکن کم از کم جو ہے وہ ترکی کی حمایت سے باز رہیں، اور یہ
اس مسلمانوں کو ترکی کی حمایت سے باز رکھنے کے لیے انگریزوں نے باقاعدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ اگر ترکی کو جنگ میں شکست ہو گئی تو خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے گا، یعنی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح ترکی کی علاقائی سلامتی کا تحفظ کیا جائے گا، یعنی ترکی کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اور اس کے مقامات مقدسہ کی بھی حفاظت کی جائے گی، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو مقامات مقدسہ تھے وہ اسی آٹومن امپائر میں موجود تھے، ان کی بے حرمتی نہ کرنے کا بھی وعدہ لیا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا، لیکن جنگ کے نتیجے میں ترکی کو شکست ہو گئی، اور بجائے اس کے کہ برطانیہ ان معاہدوں کی پاسداری کرتا، اس نے اپنے تمام جو معاہدے میں موجود شکوں کی وائلیشن شروع کر دی۔ برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا وہ بھی یہودی تھا، اور اس نے باقی جو ممالک تھے ان کی طرح ترکی کو بھی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ترکی کا بھی وہی حشر کیا جائے جو جرمنی کا ہو، اور انہوں نے فتح کے نشے میں چور نہ صرف یہ کہ ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا، ترکی کو تقسیم کر دیا، اس کے حصے بکھرے کر دیے، اور مقامات مقدسہ کی بھی بے حرمتی کر دی گئی۔ دراصل انگریز یہ چاہتے تھے کہ ترکی کو صرف ان علاقوں تک محدود کر دیا جائے جہاں صرف ترک زبان بولی جاتی ہے۔ ترکی کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک بڑا تاوان بھی ان کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ ایسی صورتحال میں ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی کی صورتحال کے پیش نظر خلافت کے قریب الاختتام ہونے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا کہ ایک تحریک چلائی جائے، اور اس تحریک کو تاریخ میں تحریک خلافت کہا جاتا ہے۔ 1919 میں لکھنؤ میں اس مقصد کے لیے ایک مجلس خلافت بھی قائم کی گئی، اس میں مطالبات وہی تھے کہ خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھا جائے، ترکی کی علاقائی سلامتی کا تحفظ کیا جائے، یعنی اس کو تقسیم نہ کیا جائے، اور مقامات مقدسہ پر ترکوں کا قبضہ برقرار رکھا جائے۔ بصورت دیگر انہوں نے اسے اسلحہ خانوں میں تقسیم جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا۔ 27 اکتوبر کو اسی سال جو ہے وہ یوم خلافت منایا گیا، یعنی اس تحریک خلافت کے حوالے سے، جس میں غیر مسلموں کو بھی تعاون کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی گئی، ان سے درخواست کی گئی، برطانوی حکومت پر سخت تنقید کی گئی کہ وہ ترکی کی خلافت کو جو ہے وہ ختم کرنے سے باز رہے۔ اس پوری خلافت کی جو سربراہی تھی وہ علی برادران کے ذمہ تھی، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ دو بھائی تھے، اور ان دونوں نے اس خلافت کی قیادت کی، تحریک خلافت کے نام سے جو جانی جاتی ہے، لیکن ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد ایک ویکیوم آ گیا تھا، ایک سپیس آ گئی تھی کہ اتنی بڑی تحریک جو کہ اگرچہ ہندوستان میں شروع کی جا رہی ہے لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندہ تحریک ہے، اس کی قیادت کسے دی جائے؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہندوستان کی غیر مسلم قوتوں کو بھی تعاون کے لیے راضی کیا گیا، تو اس موقع پر کانگریس کے صدر گاندھی جی نے غیر مشروط تعاون کی پیشکش کی، اور لازمی بات ہے کہ اس کے پس پردہ اس کے اپنے مفادات تھے، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو نہ اسلام سے گاندھی کا کوئی تعلق تھا، نہ خلافت
کہ ادارے سے ان کا کوئی تعلق تھا اور نہ ہی مقامات مقدسہ سے ان کو کوئی دلچسپی تھی، اس لیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں تھیں، تو مقامات مقدسہ کے لیے وہ کیسے تحریک چلا سکتے تھے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کو علیحدہ قوم تسلیم نہیں کرتے تھے، اور تحریک اور خلافت بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ اور مسلمانوں کی قوت کو پارا پارا کرنے کے لیے ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ ترکی کو تقسیم ہی کر دیا جائے۔ لیکن کانگریس کے اپنے مفادات تھے۔ گاندھی نے غیر مشروط تعاون کی جب پیشکش کی تو اس کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا، لیکن یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس نے انتہائی عقل مندی کے ساتھ مسلمانوں کو بیوقوف بنایا۔ یعنی قیادت اس نے گاندھی نے اپنے ذمہ لے کر اپنے تمام مفادات جو کہ وہ اس تحریک سے ہٹ کر بحیثیت ایک ہندو قوم انگریزوں سے نہیں منوا سکتا ہوگا، اس نے وہ تمام جو ہے وہ مطالبات اپنے پیش کیے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا۔ اس دوران گاندھی نے تحریک عدم تعاون جو ہے وہ چلانے کا فیصلہ کیا، جس کو ڈس اوبیڈینس موومنٹ کہا جاتا ہے، جس کی قیادت، جس کی رہنمائی مکمل طور پر گاندھی کے پاس تھی۔ یعنی تحریک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، تحریک خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے ہے، اور کون سی خلافت عثمانیہ؟ یہ وہ خلیفہ ہے جس کی ابتدا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اور یہ اس کی قیادت جو ہے وہ ایک ایسے شخص کے پاس آ گئی جو نہ مسلمانوں کو پسند کرتا تھا بلکہ مسلمانوں کو برداشت ہی نہیں کرتا تھا۔ مسلمان چاروں نہ چار اس کی لیڈرشپ کے تحت اکٹھے تھے۔ ان کی جو کامن کاز تھی مسلمانوں کی وہ یہی تھی کہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے، ترکی کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے۔ گاندھی نے تحریک عدم تعاون کا پروگرام کچھ اس طرح سے منظم کیا جس سے کہ کلی طور پر مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اس کے مختلف جو ہے وہ پہلو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈس اوبیڈینس موومنٹ کے ذریعے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا گیا کہ ہندوستانی کسی بھی طور پر کسی بھی قسم کے انتخابات میں جو ہے وہ شریک نہیں ہوں گے، لیکن ہندوؤں کا ایک گروہ سوراج پارٹی بنا کر انتخابات میں اپنے مقاصد حاصل کرتا رہا۔ یعنی کانگریس نے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا، لیکن کانگریس کے رہنماؤں نے یا کانگریسی لیڈروں نے سوراج پارٹی کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنا لی، اور وہ اپنے آپ کو انتخابات میں جو ہے وہ اس نے شامل کیے رکھا، جبکہ مسلمان جو ہے وہ قطعی طور پر آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی اور کسی بھی آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن یا سوسائٹی کے زیر اہتمام کسی بھی قسم کے انتخابات میں شامل نہ ہوئے اور مکمل طور پر انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ اسی طرح تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ ملک میں بے شمار تعلیمی ادارے سرکاری امداد سے چل رہے تھے، ان اداروں کو کہا گیا کہ حکومت کی امداد لینے سے انکار کر دیں۔ اگر کالج انتظامیہ ان کے ساتھ ایگری نہ ہو تو اساتذہ کرام جو ہے وہ ریزائن دے دیں، اور طلبہ کو چاہیے کہ وہ کالج چھوڑ دیں۔ ہندوستان میں بہت سارے ایسے اسکول اور کالجز موجود تھے جو مسلمانوں کے بھی تھے، جو انگریزوں کی گرانٹ کے ساتھ بھی چل رہے تھے، جہاں مسلمان اساتذہ بھی مقرر تھے، جہاں مسلمان طلبہ و طالبات تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اور گاندھی کے اس مطالبے کے ساتھ کہ تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ایسے تعلیمی ادارے جو اس نوعیت کے ہوں یا پھر وہ تعلیمی ادارے جو براہ راست انگریزوں کی سرپرستی میں چل رہے ہوں یا جن کی انتظامیہ جو ہے وہ مکمل طور پر انگریز ہو۔ اب ایسی صورتحال میں کہ
مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں یا انگریزوں کے تعلیمی اداروں میں اگر اساتذہ تعلیم نہیں دیں گے، اگر مسلمان طلبہ و طالبات تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تو تیسری صورت میں ادارے کن کے تھے؟ ہندوستان میں ہندو ان اداروں کے مالک تھے، اور اس کا بظاہر اس تحریک کے حوالے سے تاثر یہ تھا کہ ہم نے تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کر دیا ہے، لیکن یہ دراصل ہندوؤں کے تعلیمی اداروں کی پروموشن کا پروگرام تھا کہ طلبہ طالبات جو ہے وہ ان تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں۔ اسی طرح افواج سے علیحدگی کا کہا گیا کہ مسلمان سپاہی اور افسروں سے کہا گیا کہ وہ فوج کی ملازمت ترک کر دیں۔ اب یہ جتنی بھی افواج سے علیحدگی کی بات کی گئی، مسلمانوں نے تحریک کے پیش نظر دھڑا دھڑ افواج سے ریزائن کر دیا، انہوں نے فوج کی ملازمت ترک کر دی، لیکن پس پردہ اس کا نقصان بھی مسلمانوں کو تھا، اس کا فائدہ بھی ہندوؤں کو تھا، اس لیے کہ جتنے بھی افواج ہندوستان کے مسلمان ریزائن کرتے تھے، ان کی جو ویکنٹ پوسٹ ہوتی تھی اس پر ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں نے دوبارہ جوائن تو نہیں کرنا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندو دڑا دڑ جو ہے وہ ہندوستان کی فوج میں شامل ہوتے گئے، جس سے کہ ہندوؤں کو برطانیہ کو اور انڈر پریشر کرنے کا موقع مل گیا، اس لیے کہ فوج میں میکسیمم تعداد جو ہے وہ ہندوؤں کی ہو گئی۔ گاندھی نے یہ بھی کہا کہ مسلمان جو ہے وہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ مراد واپس کر دیں۔ 1920 میں پورے ملک میں ہڑتال کروا دی گئی کہ جن لوگوں کو سرکاری تمغے اور خطابات ملے ہیں وہ واپس کر دیں۔ یہ ایک ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرنا تھا برطانوی گورنمنٹ پر، لیکن یہ میڈلز، یہ تمغے، یہ خطابات 21 کے قریب واپس ہوئے، اور ان میں سے بھی سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے، یعنی اس کا بھی جو نقصان تھا وہ مسلمانوں کو ہو رہا تھا۔ اور ابھی میں نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک خلافت کیا تھی اور ہندوستان کے مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے۔ آپ کو اندازہ ہوتا جا رہا ہوگا کہ اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوئے۔ عدالتی بائیکاٹ، برطانوی حکومت کی عدالتوں کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا گیا، بہت سے وکیلوں نے پریکٹس ترک کر دی، لیکن وہ عدالتیں جہاں پر ہندو ججز موجود تھے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو یا مسلمان وکیل جو ہیں وہ ان عدالتوں کا بائیکاٹ کر رہے تھے جہاں پر کہ انگریز ججز تعینات تھے، جہاں پر ہندو جج تعینات تھا وہاں اس طرح کا کوئی عدالتی نظام جو ہے وہ معطل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سرکاری تقریبات کا بائیکاٹ کرنے کا کہا گیا کہ انگریزوں کی جتنی بھی تقریبات ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، اور تاثر یہ دیا جائے کہ ہندوستان میں ان کی جو رعایا ہے جس میں مسلمان اور ہندو شامل ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ اسی طرح جو ہے وہ تحریک عدم تعاون کے ساتھ ہندوستان میں ایک اور تحریک شروع کی گئی جس کو سودیشی تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہندوؤں کے مفادات کے لیے شروع کی گئی تھی۔ دراصل بظاہر اس کا تاثر یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہم یکجہتی کے طور پر کر رہے ہیں۔ گاندھی نے برطانوی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے گاندھی جو ہے وہ دو طرح سے وار کر رہا تھا۔ ایک طرف وہ برطانوی حکومت کو کمزور کر رہا تھا، دوسری طرف وہ مسلمانوں کو اپنے زیر تسلط لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ برطانوی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے غیر ملکی مال کے بائیکاٹ کا پروگرام بنایا، سودیشی تحریک کہا جاتا ہے اسے، جس دن یہ اعلان کیا گیا کہ ولایتی کپڑا اور سامان نہیں خریدا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ مانچسٹر کے 3 ارب پتی صنعت کار جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور جگہ جگہ پر مختلف چوکوں پر جو ہے وہ لوگوں نے ولایتی کپڑا اکٹھا کیا، اس کو آگ لگا دی، اور یہ اس کا فائدہ بھی ہندوؤں کو ہونا تھا، اس لیے کہ انگریزوں کے بعد اگر انڈسٹری کسی کے پاس تھی تو وہ ہندو ہی تھے۔ اگر وہاں پر
کوئی سرمایہ کار تھا تو وہ ہندو ہی تھا، لہذا اگر ولایتی کپڑا اور سامان جو ہے وہ جلا دیا جائے گا تو اس کی جگہ جو ہے وہ کمی کو پورا کرنے کے لیے ہندوؤں کی مختلف جو وہاں پر صنعتیں تھیں یا ہندوؤں کی مختلف وہاں پر جو انڈسٹریز میں سرمایہ کاری تھی، اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی۔ گاندھی جی نے چرخہ تحریک کا آغاز کیا کہ گھر گھر سوت کاٹ کر کپڑا بنایا جائے، برطانوی کپڑے کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اس کا نقصان بھی مسلمانوں کو ہوا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس عمدگی اور خوبصورتی سے انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کروایا، اتنی ہی خوبصورتی سے ہندو سیٹھوں کے کارخانوں کا بنا ہوا جو مال ہے وہ مقبول کروایا۔ یہ بات قابل داد ہے کہ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے، انگریزوں کو نقصان پہنچایا، اور اس نقصان پہنچانے میں وہ یہ تاثر دے رہے تھے کہ ہم تحریک خلافت میں مسلمانوں کے ساتھ یہ اقدامات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہندو بنیاں، ہندو سیٹ، ان کی بنے ہوئے جو پروڈکٹس تھیں ان کو پروموٹ کیا جا رہا تھا۔ اسی موقع پر ایک اور تحریک شروع کر دی گئی جس کو تحریک ہجرت کہا جاتا ہے۔ گاندھی نے مختلف مسلمان علماء سے، جو کانگریس نواز علماء تھے، ان سے یہ بیان دلوا دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ دارالحرب کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں اسلام کی سلامتی نہ ہو، کہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ نہیں ہے، لہذا اپنے استحکام اور سلامتی کو محفوظ کرنے کے لیے مسلمان کسی ایسی جگہ ہجرت کر جائیں جو دارالسلام ہو۔ دارالسلام کس کو کہتے ہیں؟ ایسی جگہ جہاں اسلام کی سلامتی ہو، مسلمان محفوظ ہو۔ لہذا اس کانگریس نواز علماء کی کال پر مسلمانوں نے لبیک کہا، مسلمانوں نے اپنے کاروبار اونے پونے داموں بیچے، اپنی جائیدادیں بیچیں، اپنی رہائش گاہیں بیچیں، اور بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ افغانستان کی طرف ہجرت کی غرض سے چل پڑے کہ وہ دارالسلام ہے، وہاں پر اسلام کی سلامتی ہے۔ اب اگر اس کے بھی دوسری طرف دیکھیں تو اونے پونے داموں جائیدادیں خریدی کس نے؟ اونے پونے داموں رہائش گاہیں کس نے خریدیں؟ وہ بھی ہندو تھے جنہوں نے یہ سارا جو ہے وہ کام کیا۔ یعنی ایک طرف وہ مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے مسلمانوں پر کاری ضرب لگا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ دراصل ہندوؤں کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی کو لیڈر بنانے والی تحریک یہی تحریک خلافت تھی۔ گاندھی کو لیڈر بنانے والے مسلمان تھے، اس لیے کہ اس نے بلا خوف و خطر نتائج کی پرواہ کیے بغیر کہ خلافت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کیا مسلمانوں کے خلاف، ہندوؤں کے حق میں، اور ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی انگریزوں کی۔ اب یہ تینوں تحریکیں ایسی تحریکیں تھیں جس سے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بجائے اس کے کہ وہ خلافت کے لیے جدوجہد کرتے، خلافت کے لیے کوششیں کرتے، ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ 8 جولائی 1921 میں کراچی میں اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ مسلمانوں کی ساری قیادت کو گرفتار کر لیا گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی گرفتار ہو گئے تھے، اور ہندوستان کے مغربی ساحل پر جو ہے وہ مسلمان عرب ملاحوں کی ایک نسل آباد تھی جسے موپلا کہا جاتا تھا۔ یہ جو نسل تھی عرب تاجروں کی اولاد میں سے تھی۔ انہوں نے بھی برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اور خلافت کے قیام کا اعلان کیا۔ اب برطانوی حکومت کو تشدد کرنے کا موقع مل گیا، وہاں مارشلہ لگا دیا گیا، موپلوں پر سخت تشدد کیا گیا، اور باوجود اس کے کہ مصالحت کی کوئی صورتحال نکلتی، اس معاملے کو اور زیادہ جو ہے وہ طول دیا جاتا رہا۔
گاندھی جی نے سول نافرمانی کی تحریک کچھ دیر کے لیے معطل کی ہوئی تھی، لیکن سی پی کے گاؤں چوری چورا میں مشتل گروہ نے ایک تھانے پر حملہ کر کے آگ لگا دی، جس میں کچھ پولیس والے بھی زندہ جل کر مر گئے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ گاندھی نے اس واقعے کو بہانہ بنا کر تحریک ختم کرنے کا اعلان کر دیا کہ یہ چونکہ عدم تشدد کی بنیاد پر تحریک شروع کی گئی تھی اور یہ تشدد کی جانب گامزن ہو گئی ہے، لہذا اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ گاندھی اپنے تمام مقاصد حاصل کر چکا تھا جو وہ اس تحریک کے نتیجے میں اپنی زیر قیادت ہندوستان کے ہندوؤں کو دلانا چاہتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ تحریک اپنی موت آپ مر گئی، نہ مقامات مقدسہ کی بے حرمتی سے روکا جا سکا، نہ ترکی میں خلافت کی سلامتی کو برقرار رکھا جا سکا، نہ ترکی کو تقسیم ہونے سے بچایا جا سکا، اور پھر اس تحریک کو اس وقت شدید نقصان پہنچا جب ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے از خود خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب ترکی کے مسلمان ہی اس تحریک میں شامل نہ ہوں تو ہندوستان کے مسلمان اس تحریک کی بحالی کے لیے، اس خلافت کی بحالی کے لیے کیا کر سکتے تھے کہ جس ملک میں خلافت موجود تھی اس ملک کے لوگ ہی خلافت کے قیام کو یا اس کے وجود کو پسند نہ کرتے ہوں۔ تو اس تحریک کے نتیجے میں ہندوستان کے مسلمانوں کو سوائے نقصان سے کچھ نہیں ملا، لیکن کم از کم اس تحریک کے نتیجے میں وہ ایک بات ان پر جو ہے واضح ہو گئی کہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو جو ہے وہ اکٹھے نہیں چل سکتے۔ ہندوستان میں ہندوؤں پر کبھی بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ان پر اعتماد کرنا جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان میں اس کے بعد جتنی بھی تحریکیں چلیں، پاکستان کے قیام تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے، کسی بھی موقع پر جو ہے وہ ہمیں مسلمان اور ہندو جو ہے وہ ایک پیج پر نظر نہیں آتے، اور یہی نتیجہ تھا کہ اس تحریک کے بعد پھر ہماری دونوں کی جد و جہد جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئی، اور پھر ہمارا جو ایک علیحدہ مملکت کے حصول کے لیے ہماری جو اسٹرگل تھی، ہماری جد و جہد تھی، وہ ہم اس جانب گامزن ہو گئے۔ اور ہمیں یہ بات اس تحریک نے سکھا دی کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے یا مسلمانوں کے اداروں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے حقوق کے لیے مسلمانوں کو بذات خود جنگ لڑنا ہوگی۔ کسی پر انحصار، وہ انگریز ہوں، ہندو ہوں یا کوئی اور ہو، اس پر قطعی طور پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔